آج کل پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک نام گونج رہا ہے، لبوبو ڈال۔ ایک چھوٹی سی خرگوش جیسے کانوں والی گڑیا جس کی ایک عجیب نو دانتوں والی مسکراہٹ ہے۔ لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے اسے خرید رہے ہیں، اپنے قیمتی بیگز کے ساتھ لگا رہے ہیں، اسے ایک سٹیٹس سمبل سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کیا صرف یہ ایک معصوم سی گڑیا ہے، یا اس کی چمکتی ہوئی مسکراتی ہوئی شکل کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے جان کر آپ کی روح کانپ جائے؟ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف بڑھیں، اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہم اسے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پردہ اٹھائیں گے لاہور کے ایک خاندان کی ایک ایسی کہانی سے، ایک ایسے واقعے سے جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ہر ٹرینڈنگ چیز کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہے علی اور سارہ کی، جن کی ایک چھوٹی سی خواہش نے ان کے خوبصورت خوشیوں سے بھرے گھر کو ایک زندہ جہنم میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہے ایک عام سی نظر آنے والی چین کی لبوبو ڈال کی، جس نے یہ ثابت کیا کہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کبھی نہیں کھولنا چاہیے۔ لاہور کی ایک ٹھنڈی نومبر کی شام تھی۔ ماڈل ٹاؤن کے ایک وسیع و عریض گھر میں زندگی اپنی پوری آب و تاب سے رواں دواں تھی۔ یہ علی کا گھر تھا، یا یوں کہیں کہ اس کے خاندان کا گھر، ایک روایتی مشترکہ خاندانی نظام جہاں آنگن میں موجود بچوں کی کھلکھلاہٹیں اور بڑوں کی گفتگویں ایک ساتھ گونجتی تھیں۔ یہ ایک ایسا گھر تھا جہاں جدیدیت اور روایت ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر علی کے والدین اکرم صاحب اور رضیہ بیگم رہتے تھے۔ اکرم صاحب ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے، سنجیدہ، کم گور دیندار، جبکہ رضیہ بیگم ایک شفیق اور حل دل عزیز خاتون تھیں، جن کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی خوشبو پورے گھر کو مہکائے رکھتی تھی۔ پہلی منزل 2 حصوں میں بٹی تھی۔ ایک حصے میں علی کا بڑا بھائی عثمان، اس کی بیوی ہنا اور ان کی 7 سالہ بیٹی مایا رہتے تھے۔ عثمان ایک کامیاب بزنس مین تھا، عملی سوچ کا مالک اور ہر چیز کو منطق کی کسوٹی پر پرکھنے والا۔ ہنا ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون تھی، جس کی دنیا اپنی بیٹی مایا کے گرد گھومتی تھی۔ دوسرے حصے میں علی اپنی بیوی سارہ کے ساتھ رہتا تھا۔ علی ایک آرکیٹیکٹ تھا، حساس اور تخلیقی طبیعت کا مالک۔ وہ اپنی بیوی سارہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ سارہ جدید دور کی لڑکی، سوشل میڈیا کی دل دادا، اس کی دنیا انسٹاگرام کی ریلز اور فیس بک کی سٹوریز کے گرد گھومتی تھی۔ آج کل اس پر ایک ہی دھن سوار تھی، لبوبو ڈال۔ اس شام جب علی آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو سارہ نے لیپ ٹاپ اس کے آگے کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کسی نئی فرمائش سے پہلے ہوتی ہے۔ علی یہ دیکھیں، اس نے ایک مشہور اداکارہ کی تصویر دکھائی جس کے لاکھوں روپے کے بیگ کے ساتھ ایک سیاہ لبوبو کی چین جھانک رہی تھی۔ یہ کتنی کیوٹ ہے نا، مجھے بھی ایک ایسی ہی کی چین چاہیے۔ علی نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ اسے اس کھلونے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ یہ کیا بلا ہے؟ عجیب سی شکل ہے اس کی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بلا نہیں ہے، لبوبو ہے، آج کل یہی فیشن میں ہے۔ پلیز علی، مجھے بھی لا دینا، بس ایک چھوٹی سی کی چین ہی تو ہے۔ علی جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کر کے اسے خوشی ملتی تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بابا ٹھیک ہے، منگوا لیتے ہیں۔ کہاں سے ملے گی یہ؟ میں نے ایک آن لائن پیج دیکھا ہے، نایاب کلیکٹیبلز کے نام سے۔ وہ امپورٹڈ اور لیمیٹڈ ایڈیشن بیچتے ہیں۔ تھوڑی مہنگی ہے لیکن اصلی ہوگی۔ سارہ نے پیج کھول کر دکھایا۔ اس پر کچھ عجیب سے ریویوز بھی تھے جنہیں سارہ نے نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک نے لکھا تھا، یہ صرف ایک کھلونا نہیں ہے، یہ آپ کو دیکھتا ہے۔ دوسرے نے لکھا تھا، اسے خریدنے کے بعد گھر میں عجیب سا سکون ہے، یا شاید سناٹا۔ ایک اور ریویو تھا، میری بیٹی رات کو اس سے باتیں کرتی ہے، کہتی ہے یہ جواب دیتا ہے۔ علی اور سارہ دونوں ان باتوں پر ہنس دیے۔ لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں لکھتے، سارہ نے کہا۔ علی نے بٹوے سے کارڈ نکالا اور کہا، چلو کر دو آرڈر، تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ 3 دن بعد ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا پارسل ان کے گھر پہنچا۔ اس پر بیچنے والے کا کوئی واضح پتہ نہیں تھا، صرف پیکج کا نام لکھا تھا۔ سارہ نے بچوں جیسے جوش و خروش سے اسے کھولا۔ اندر سے ایک چھوٹی سی، تقریباً 3 انچ کی لبوبو کی چین نکلی۔ یہ گہرے سرمئی رنگ کی تھی، اس کے کان اندر سے ہلکے گلابی تھے، لیکن سب سے عجیب چیز اس کی مسکراہٹ تھی۔ تصویروں میں نظر آنے والی گڑیوں کے برعکس اس کی مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی چوڑی اور اس کے نو پلاسٹک کے دانت کچھ زیادہ ہی نوکیلے لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں، جو عام طور پر کالی ہوتی ہیں، ان میں گہرے سرخ رنگ کی ایک ہلکی سی جھلک تھی
जैसे अंधेरे में खून का कोई कतरा जम गया हो। जब अली ने इसे हाथ में लिया तो इसे प्लास्टिक गैर फितरी तौर पर ठंडा और भारी महसूस हुआ। एक लम्हे के लिए इसे ऐसे लगा जैसे इसके हाथ में कोई जिंदा ठंडी छिपकली हो। इसने झटके से इसे सारा को पकड़ा दिया। सारा ने इसे छुआ तो बोली, वाओ, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। वाओ, ये तो सबसे मुख्तलिफ है, यूनिक पीस है। सारा ने इसे हाथ में घुमाते हुए कहा। अली को इसे देखकर एक अजीब सी कराहट महसूस हुई। पता नहीं क्यों, सारा, मुझे इसे देखकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा। जैसे जैसे ये हमें घूर रही हो। ओहो अली, आप भी ना, ये सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, देखें तो कितना प्यारा है। इसने की चेन को अपने नए हैंडबैग के साथ लगा लिया और इसे हवा में लहराते हुए बोली, अब मैं भी स्टाइलिश लोगों में शामिल हो गई। इसने फौरन तस्वीर खींचकर इंस्टाग्राम पर लगाई और कैप्शन लिखा, माय न्यू लबूबू डॉल। इसे क्या मालूम था कि इसने सिर्फ एक की चेन नहीं, बल्कि अपने घर की खुशियों और सुकून की कीमत पर आने वाले अजाब को दावत दी थी। इस रात जब सहारा ने अपना हैंडबैग ड्रेसिंग टेबल पर रखा तो किशन इस तरह पड़ी थी कि इसकी बेतासुर आंखें सीधी बिस्तर पर सोए हुए अली और सारा को तक रही थीं। रात के अंधेरे में इसकी 9 दांतों वाली मुस्कुराहट एक शैतानी तंज की तरह लग रही थी। शुरुआत बहुत मामूली और नाकाबिले तवज्जो थी, इतनी मामूली कि कोई भी इसे वहम, थकावट या महज इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर दे। पहला वाक़या रज़िया बेगम के साथ पेश आया। वो रात को तहज्जुद के लिए उठी तो किचन से गुजरते हुए इन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, बहुत हल्की, नंगे पांव चलने जैसी। वो रुकी तो आवाज़ भी रुक गई। उन्होंने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो दोबारा चलने लगी, इन्हें अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और फिर कान के पास एक बचकाना हंसी की सरसराहट सुनाई दी जो राहदारी के अंधेरे में गुम हो गई। इनका दिल जोर से धड़का और उन्होंने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए अपने कमरे का रुख किया। सुबह उन्होंने अकरम साहब से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा, उम्र का तकाजा है रज़िया, कभी कभी कान बजने लगते हैं। दूसरा वाक़या माया के साथ हुआ, जब ज़्यादा वाज़ेह और खौफनाक था। एक दोपहर हिना कमरे में दाखिल हुई तो इसने देखा कि माया अपनी गुड़ियों के घर के सामने बैठी है। इसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और वो किसी से बातें कर रही थी। नहीं, ऐसे नहीं, माया कह रही थी, ऐसे हंसो देखो। और फिर वो खिलखिलाकर हंसी। हिना ने नरमी से पूछा, माया बेटा, किससे बातें कर रही हो? माया ने मुड़कर देखा और फिर खाली कोने की तरफ इशारा करके बोली, वो कानों वाले दोस्त से। कौन सा कानों वाला दोस्त? वहां तो कोई नहीं है। है तो, माया ने जिद करते हुए कहा, वो आपको नजर नहीं आ रहा? इसके बहुत लंबे कान हैं और वो हर वक्त हंसता रहता है। इसके दांत आप जैसे नहीं हैं, इसके बहुत सारे दांत हैं, 9 दांत हैं। ये सुनकर हिना के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। 9 दांत? ये तो इसने सारा की नई कीचेन में देखे थे। इसने इस बात को बचपना समझा और नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इसके दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया। उस्मान भाई के साथ भी एक वाक़या पेश आया। वो रात को अपने कमरे में लैपटॉप पर एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे। अचानक लाउंज में रखा टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट थी और स्पीकर से एक हल्की सी सरसराहट आ रही थी। उस्मान ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर इस सरसराहट के बीच में से इसे एक वाज़ेह सरगोशी सुनाई दी जिसका अपना नाम पुकार रही थी, उस्मान। वो चौंक कर उठा और लाउंज में गया। स्क्रीन पर झिलमिलाहट के बीच सिर्फ एक लम्हे के लिए इसे एक मुस्कुराता हुआ, बिगड़ा हुआ चेहरा नजर आया जिसके लंबे कान थे। इसने आंखें झपकी और वो गायब हो गया। इसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया, ये सोचकर कि शायद थकावट की वजह से वहम हुआ है। अली और सारा के कमरे में वाक़यात ज़्यादा ज़ाती नौइयत के थे। एक रात सारा की आंख खुली तो इसने देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर रखा इसका हैंडबैग फर्श पर गिरा पड़ा है। इसने सोचा शायद रात को बिल्ली कमरे में आ गई होगी, लेकिन अगली सुबह जब इसने की चेन को देखा तो इसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। सुरमई लबूबू के चेहरे पर जो हल्की सी सुर्ख झलक थी वह अब कुछ गहरी लग रही थी। घर के मुख्तलिफ हिस्सों में कभी कभी एक अजीब सी बू आती, जैसे कोई फूल गल सड़ गया हो, जो आती और फिर खुद ही गायब हो जाती। एक हफ्ते बाद जब अली रात को काम से लौटा तो इसने सारा को शदीद खौफजदा हालत में पाया। अली, वो किचन। सारा कांप रही थी। क्या हुआ उसे? अली ने परेशानी से पूछा। मैंने इसे बैग से उतार कर दराज में रखा था और दराज को लॉक कर दिया था। अभी मैंने दराज खोली तो वो वहाँ नहीं है। अली ने पूरा कमरा छान मारा। अचानक सारा को अपने पाँव पर कंबल के नीचे कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। वो चीख मार कर उछली।
علی نے جلدی سے کمبل ہٹایا۔ بیڈ پر کچھ نہیں تھا، لیکن جب اس کی نظر بیڈ کے نیچے پڑی تو لبوبو کی چین وہاں پڑی تھی، اس طرح کہ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ سیدھا علی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہاں کیسے پہنچی؟ سارا کی آواز میں اب خوف نمایاں تھا۔ اس رات علی کو محسوس ہوا کہ اس چیز میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے سارا سے کہا کہ وہ اسے اپنے بیگ سے اتار دے۔ سارا ہچکچائی، لیکن علی کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر مان گئی۔ علی نے کی چین کو ایک ڈبے میں بند کر کے اپنی الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھ دیا۔ اس نے سوچا، نظروں سے دور، دماغ سے دور، لیکن وہ کتنا غلط تھا۔ اس مخلوق کے لیے دیواریں اور تالے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگلے چند دن ایک عجیب پراسرار خاموشی میں گزرے۔ گھر میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ماحول میں ایک انجانی سی گھٹن تھی۔ ہر کوئی دل ہی دل میں ڈرا ہوا تھا، لیکن کوئی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں بات کرنے سے اس اندیکھی بلا کو مزید شے نہ مل جائے۔ پھر جمعے کا دن آیا۔ گھر میں ایک چھوٹی سی محفل میلاد کا اہتمام تھا۔ گھر کے تمام لوگ خوش و خرم تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن اس خوشی کے ماحول میں ایک منحوس سایہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے والا تھا۔ جب سب لوگ ہال میں جمع تھے اور نعت خوانی ہو رہی تھی، عثمان بھائی نے اچانک کہا، یہ جلنے کی بو کیسی ہے؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بو کچن سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ اوپر والے پورشن سے آ رہی تھی۔ علی بھاگتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک تیز ناگوار بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، جیسے کوئی پلاسٹک اور بال ایک ساتھ جلا رہا ہو۔ کمرے میں دھواں نہیں تھا، لیکن صرف بو تھی۔ اس کی نظر سیدھی اپنی الماری پر گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے الماری کھولی۔ الماری کے اندر رکھا ڈبہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس کے کونے کالے پڑ چکے تھے، جیسے اسے اندر سے کسی نے جلانے کی کوشش کی ہو۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ڈبہ کھولا۔ لبوبو کی چین اندر پڑی تھی، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی سرمئی رنگت پر جگہ جگہ کالے دھبے پڑ چکے تھے، جیسے وہ آگ کی تپش سے جھلسی ہو۔ اس کی مسکراہٹ اب اور بھی زیادہ خوفناک، اور اس کی آنکھوں کی سرخی خون کی طرح چمک رہی تھی۔ علی نے فوراً ڈبہ بند کیا اور اسے نیچے لے آیا۔ محفل کے بعد اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، سوائے اپنے والد کے۔ اس کے والد اکرم صاحب ایک سنجیدہ اور دیندار انسان تھے۔ انہوں نے ساری بات سنی، کی چین کو دیکھا، اور ان کے چہرے پر ایک گہری تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے کی چین کو ہاتھ لگائے بغیر ایک چھڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بیٹا، یہ کوئی معمولی کھلونا نہیں ہے، انہوں نے دھیمی لیکن پرعزم آواز میں کہا۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جنات کی کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، لیکن کچھ شکلیں، کچھ شبیہیں ایسی ہوتی ہیں جو انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یہ لمبے کان، یہ خیر فطری مسکراہٹ، یہ نوکیلے دانت، یہ کسی مصور جن کی عکاسی ہو سکتی ہے، جو تصویروں اور شبیہوں میں بستا ہے اور نقل اتارنے میں ماہر ہوتا ہے۔ یہ خوشیوں اور کہکہوں کی طرف کھنچتا ہے تاکہ انہیں اپنی خوراک بنا سکے۔ تم نے اسے گھر لا کر اور سارا نے اسے پسند کر کے انجانے میں اسے دعوت نامہ دے دیا ہے۔ علی کا خون سرد پڑ گیا۔ ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک صرف پلاسٹک ہے۔ پہلے یہ پلاسٹک تھا بیٹا، اکرم صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب یہ صرف پلاسٹک نہیں رہا، یہ ایک برتن بن چکا ہے، ایک ایسا برتن جس میں کسی نے اپنی موجودگی کا عکس ڈال دیا ہے۔ اس رات اکرم صاحب نے علی سے کہا کہ وہ اس کی چین کو گھر سے باہر لے جا کر کہیں دور پھینک آئے۔ علی نے ایسا ہی کیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں گاڑی لے کر نکلا اور لاہور کینال کے کنارے پہنچا۔ اس نے ڈبہ کھولا، آخر بار اس منحوس چہرے کو دیکھا اور پوری قوت سے اسے بہتے پانی میں پھینک دیا۔ جہاں کی چین پانی میں گری، وہاں ایک لمحے کے لیے پانی میں بلبلے اٹھے، جیسے کوئی تیزاب گرا ہو، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ علی نے ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ گاڑی میں واپس آ کر بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ کینال روڈ پر کچھ دور گیا، اس نے بے اختیار شیشے میں پیچھے دیکھا۔ پل کے کنارے جہاں اس نے کی چین پھینکی تھی، اسے ایک چھوٹا دھندلا سا سایہ نظر آیا۔ وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا، لیکن اسے اس کے سر پر دو لمبے کان واضح نظر آئے۔ پھر اس سائے نے سر اٹھایا اور دو سرخ نقطے، دو دہکتی ہوئی آنکھیں سیدھا علی کی طرف دیکھنے لگیں۔ علی نے خوف سے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس وقت اس کا دل حلق میں آ گیا، جب اس نے اپنے گھر کی مرکزی دروازے کی دہلیز پر، جو اس نے خود لاک کیا تھا، گیلی کیچڑ میں لتھڑی ہوئی وہی لبوبو کی چین پڑی دیکھی۔
وہ وہاں ایسے پڑی تھی جیسے فاتحانہ انداز میں اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اس واقعے نے علی کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ اب یہ وہم یا اتفاق نہیں تھا، یہ ایک کھلی حقیقت تھی، ایک ایسا بھیانک سچ جس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے وہ کی چین دوبارہ اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ سیدھا اپنے والد کے کمرے میں گیا اور انہیں سب کچھ سچ بتا دیا۔ اکرم صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اب یہ معاملہ پورے گھر کے سامنے آ چکا تھا۔ سارا، ہنا، عثمان سب شدید خوف میں مبتلا تھے۔ گھر کا پرسکون ماحول ایک دم بھاری اور بوجھل ہو گیا، جیسے کسی اندیکھی مخلوق نے پورے گھر کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ اگلے دن اکرم صاحب ایک پرانے جاننے والے عالم دین مولانا ہاشم کو گھر لے کر آئے۔ مولانا صاحب ایک نورانی چہرے والے صاحب علم بزرگ تھے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا، ماشاءاللہ گھر تو بہت پاکیزہ ہے، لیکن مجھے یہاں ایک غیر انسانی موجودگی کی سنگینی محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے علی سے وہ کی چین منگوائی۔ علی کپڑے میں پکڑ کر اسے اندر لایا۔ جیسے ہی مولانا ہاشم نے اسے دیکھا، انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ یہ قارون مصور کی قسم سے تعلق رکھنے والا جن ہے، انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا۔ یہ بہت شریر اور طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ شکلیں بناتے ہیں، انسانوں کی نقل اتارتے ہیں اور خوشیوں سے جلتے ہیں۔ یہ کہوں اور مسکراہٹوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں اور پھر انہیں چیخوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس کھلونے کی شکل، یہ اس کی شبیہ ہے۔ تم نے اسے خرید کر اور پسند کر کے اس کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم کر لیا ہے، خاص طور پر سارا نے۔ اب یہ اس تعلق کو توڑنے نہیں دے گا۔ مولانا نے بتایا کہ اس سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس شبیہ کو، اس کی چین کو جلا کر راکھ کرنا ہوگا۔ لیکن یہ عمل اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جب اسے جلایا جائے گا تو وہ مخلوق اپنی پوری طاقت سے حملہ آور ہوگی۔ اس رات گھر میں جو ہوا وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی، گھر میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ کبھی کسی کے رونے کی آواز آتی، کبھی کسی کے دوڑنے کی، اور کبھی وہی یکبستہ ہنسی پورے گھر میں گونج جاتی۔ لائٹیں خود بخود جلنے لگیں۔ سارا نہانے گئی تو باتھ روم کا دروازہ خود بخود لاک ہو گیا۔ شاور سے پانی کی جگہ ایک گاڑھا سیاہ رنگ کا مادہ نکلنے لگا۔ شیشے پر کسی نے ناخنوں سے کھرچ کر لکھا، تم میری ہو۔ سارا کی چیخیں سن کر علی اور عثمان نے بمشکل دروازہ توڑا۔ اکرم صاحب اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہے تھے کہ اچانک اوراق خود بخود پلٹنے لگے اور ایک خالی صفحے پر آ کر رک گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس صفحے پر سیاہی کے دبے نمودار ہونے لگے اور انہوں نے مل کر لبوبو کا وہی مسکراتا ہوا چہرہ بنا دیا۔ اسی وقت نیچے علی کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ علی نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے اس کی ماں کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، علی بیٹا دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علی دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اس کے والد کی آواز دوسرے کمرے سے آئی، رک جاؤ علی، تمہاری ماں میرے ساتھ کمرے میں ہے۔ باہر جو بھی تھا وہ اس کی ماں کی آواز کی نقل اتار رہا تھا۔ دروازے پر دستک ایک دم بند ہو گئی اور پھر دروازے کے نیچے سے وہی سرمئی کی چین اندر گھس آئی۔ وہ فرش پر گھسیٹتی ہوئی سارا کے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ سارا کی چیخ نکل گئی۔ اس مخلوق نے اب اپنا کھیل شروع کر دیا تھا۔ وہ اب صرف ڈرا نہیں رہی تھی، وہ اب اذیت دے رہی تھی۔ وہ ان کے خوف کو محسوس کر کے مزید طاقتور ہو رہی تھی۔ مولانا ہاشم کو فوراً دوبارہ بلایا گیا۔ انہوں نے گھر کی حالت دیکھ کر کہا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، آج رات ہی اس مخلوق کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے گھر کے صحن میں ایک دائرہ کھینچا۔ انہوں نے بتایا یہ عمل اسی دائرے کے اندر کرنا ہوگا۔ انہوں نے علی کو کچھ مخصوص لکڑیاں لانے کا کہا اور کی چین کو دائرے کے بیچ میں رکھنے کو کہا۔ انہوں نے خاندان کے تمام افراد کو دائرے کے باہر کھڑے ہو کر مسلسل آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنے کی ہدایت کی۔ یاد رکھنا، مولانا نے سنجیدگی سے کہا، وہ تمہیں بہکانے کی، ڈرانے کی، دائرے سے باہر نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وہ تمہارے عزیزوں کی شکل لے گا، تمہارے خوفناک ترین خوابوں کو تمہارے سامنے لائے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، دائرے سے باہر قدم مت رکھنا اور زبان سے اللہ کا ذکر بند مت کرنا، خاص طور پر سارا۔ اس کا سب سے بڑا ہدف تم ہوگی، کیونکہ تعلق تم سے ہے، تمہیں سب سے زیادہ مضبوط رہنا ہوگا۔ رات کے ٹھیک 1 بجے عمل شروع ہوا۔ مولانا ہاشم نے لکڑیوں میں آگ لگائی اور بلند آواز میں قرآن کی آیات پڑھنا شروع کیں۔ جیسے ہی آگ کے شعلے بلند ہوئے اور ان کی تپش کی چین تک پہنچی، پورے گھر میں جیسے ایک زلزلہ آ گیا۔ ایک تیز کان پھاڑ دینے والی چیخ صحن میں گونجی
درجہ حرارت ایک دم گر گیا۔ اتنی سردی کے دانت بجنے لگے۔ تیز ہوا کے جھکڑ گھر کے اندر چلنے لگے۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ صحن میں ہوا ایسے چلنے لگی اور پودے ایسے ہلنے لگے جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ آگ کے شعلوں کے اوپر ایک سیاہ دھواں اکٹھا ہونے لگا اور اس دھوئیں نے آہستہ آہستہ ایک شکل اختیار کرنی شروع کی، ایک لمبی جن جیسی شکل، جس کے سر پر 2 لمبے کان تھے اور چہرے پر وہی 9 دانتوں والی مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ اس نے سب سے پہلے عثمان اور ہینا کو نشانہ بنایا۔ انہیں دائرے کے باہر مایا نظر آئی، جو رو رہی تھی اور اس کے جسم پر خراشیں تھیں۔ وہ چیخ رہی تھی، ابو امی بچاؤ، وہ مجھے لے جائے گا۔ یہ دیکھ کر ہینا بے اختیار اس کی طرف بھاگی، لیکن عثمان نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ وہ نہیں ہے ہینا، پڑھتی رہو۔ پھر اس کا اصل ہدف سارا تھی۔ سارا کو اچانک علی کی چیخ سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ دائرے کے باہر علی فرش پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ وہ مخلوق اس کے سینے پر بیٹھی ہے۔ پھر اس مخلوق نے علی کا روپ دھار کر سارا کی طرف دیکھا اور چیخ کر کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے سارا، تمہاری ایک فضول خواہش نے ہمیں برباد کر دیا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سارا ٹوٹ گئی۔ وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگنے ہی والی تھی کہ مولانا نے گرج کر کہا، یہ فریب ہے بیٹی، پیچھے مت دیکھنا، پڑتی رہو۔ اس مخلوق کو جب احساس ہوا کہ اس کے حربے ناکام ہو رہے ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا۔ صحن کی دیواروں پر دراڑیں پڑ گئیں، لیکن خاندان کا کوئی بھی فرد اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ ان کی متحدہ روحانی قوت اور ایمان اس مخلوق کے لیے ایک ناقابل تسخیر دیوار بن چکا تھا۔ مولانا ہاشم نے اپنی تلاوت مزید بلند کر دی۔ انہوں نے آگ میں کچھ خاص چیز ڈالی جس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھی۔ جیسے ہی یہ خوشبو اس جن سے ٹکرائی، وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ آگ کے شعلے اب کیچن کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ پلاسٹک پگھلنے لگا۔ جیسے جیسے کیچن پگھل رہی تھی، وہ سیاہ جن کمزور پڑ رہا تھا۔ اس کی چیخیں مدھم پڑنے لگیں۔ اس کی 9 دانتوں والی مسکراہٹ درد اور تکلیف میں بدل گئی۔ آخر کار ایک آخری بھیانک چیخ کے ساتھ، جو ایک نفسیاتی حملے کی طرح تھی اور جس سے سب نے اپنے سر پکڑ لیے، وہ جن دھوئیں میں تحلیل ہو گیا اور کیچن جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دم ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہوا رک گئی، درجہ حرارت معمول پر آ گیا۔ گھر میں طاری بوجھل پن ختم ہو گیا۔ عمل مکمل ہو چکا تھا۔ وہ مخلوق جا چکی تھی۔ اس رات کے بعد گھر میں پھر کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی، لیکن کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ گھر کے ہر فرد کے دل و دماغ پر اس رات کا خوف ایک داغ چھوڑ گیا تھا۔ مایا کئی مہینوں تک اکیلے سونے سے ڈرتی تھی۔ سارا نے سوشل میڈیا کا استعمال تقریباً ترک کر دیا تھا۔ گھر کا ماحول پرسکون تو تھا، لیکن اس میں پہلے جیسی بے فکری اور کھلکھلاہٹ نہیں تھی، جیسے کسی نے ان کی خوشیوں کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے چوری کر لیا ہو۔ مولانا ہاشم نے اس راکھ کو ایک کپڑے میں باندھ کر ایک ویران جگہ پر بہت گہرا دفن کروا دیا تھا۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ آئندہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز گھر نہ لائی جائے جس کی شکل و صورت مشکوک ہو، کیونکہ شبیہیں اکثر صرف شبیہیں نہیں ہوتیں۔ کئی مہینے گزر گئے۔ خاندان اس صدمے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن سارا اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، اپنی کھوئی ہوئی خوشی کو واپس لانے کی کوشش کی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا اور پھر ایک لمحے کے لیے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے، اسے لگا جیسے آئینے میں موجود اس کے عکس کی مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی چوڑی ہو گئی ہو اور اس مسکراہٹ میں 9 دانت چمک رہے تھے۔ سارا نے آنکھیں جھپکیں، عکس دوبارہ نارمل ہو گیا۔ شاید ہی اس کا وہم تھا، اس کے ذہن میں بیٹھے خوف کا ایک اثر۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو تسلی دی، لیکن اس دن کے بعد وہ اکثر آئینے میں دیکھنے سے کترانے لگی، کیونکہ لاشعور کے کسی کونے میں اسے یہ خوفناک احساس ستاتا رہتا تھا کہ بھلے ہی وہ مخلوق گھر سے چلی گئی ہو، لیکن اپنی 9 دانتوں والی مسکراہٹ کا عکس وہ ہمیشہ کے لیے سارا کے اندر چھوڑ گئی تھی۔ اور کیا معلوم کون سی کمزور گھڑی میں وہ عکس دوبارہ حقیقت کا روپ دھار لے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے ایسی اور کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔